ناظرین ذویل احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج آپ کے سامنے سورہ یونس شریف کی آیت نمبر 82 اور اس سے پہلے کی کچھ آیات کریمہ ان کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا تو اور آپ نے ساتھ اپنا معجزہ بھی دکھایا، آپ کے عصا کے اژدہا بننے والا، اور وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ فرعون کا محل جو ہے وہ آج بھی موجود ہے وہاں مصر میں۔ اس اژدہا نے جب اپنا منہ کھولا، اس کا نیچے والا جبڑا جو ہے اس کی چوکھٹ پر تھا، اوپر والا جبڑا جو ہے اس کے محل سے بھی اوپر جا رہا تھا، اتنا بڑا اژدہا بنا وہ۔ تو فرعون جو ہے اس نے آپ کی دعوت توحید کا اثر لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنے کے لیے، لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ ہونے سے بچانے کے لیے اس نے فوراً یہ اعلان کر دیا، اپنی کابینہ سے مشورہ کیے بنا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اس نے کہا کہ میرے پاس ہر طرح کا پڑھا لکھا جادوگر لے کے آؤ، تم پڑھا لکھا جادوگر، بکل ساحر علیم، یہاں علیم جو یہ ساحر کی صفت بن رہی ہے، ہر علم والا جادوگر جو ہے وہ ڈھونڈ کے میرے پاس لاؤ۔ اب وہ سارے لوگ جو ہے وہ بھاگے جادوگر بلانے کے لیے، بڑے سے بڑا جادوگر انہوں نے بلایا، اور جادوگر جو بلائے گئے وہ کو تعداد کو تھوڑی نہیں تھی، ان کی تعداد جو ہے وہ 70,000 تھی۔ ایک رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرانے کے لیے اور آپ کی دعوت توحید سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے فرعون نے یہ حرکت کی کہ 70,000 جادوگر اس نے بلائے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرانے کے لیے۔ اس نے کہا کوئی نہ کوئی تو ایسا جادو کرے گا، کوئی نہ کوئی تو ایسی شے ظاہر کرے گا جس سے لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ جیسا جادو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا ویسا جادو تو ان کے پاس بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ سارے جمع ہو کے آ گئے، فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جادوگرو ڈالو، تم کیا ہے تمہارے پاس، لاؤ سامنے لاؤ، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس وہ ظاہر کرو، ذرا سامنے لاؤ۔ وہ کئی 100 اونٹوں کا سامان جن پر رسیاں لدی ہوئی تھی اور ان پر لدے ہوئے تھے، لکڑیاں لدی ہوئی تھی، عصے لدے ہوئے تھے، وہ سارے کا سارا آ کے انہوں نے میدان میں ڈال دیا۔ جیسے میدان میں ڈالا تو ان سب نے جناب اپنے جادو کے زور پر ان سب لکڑیوں کو اور ان سب رسیوں کو سانپ بنا دیا۔ وہ سانپ اتنے بنے کہ وہ ہر طرف سانپ ہی سانپ بھاگ رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے، لوگوں نے ایک دم سے ان کے ذہن میں بیٹھا، ان کا بھائی یہ تو بات ہے، یہ تو کمال کر دیا انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما القوا، جب وہ ڈال چکے اپنی رسیاں اور لکڑیاں اور سانپ بن گئے سارے، تو قال لهم موسیٰ ما جئتم به السحر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا میں جو کچھ تم لائے ہو نا یہ ہے جادو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے جادو کو باطل کرنے والا ہے، تمہارے جادو کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ ذرا غور کریں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے پر ان اللہ سیبطلہ، میرا اللہ تمہارے اس جادو کو باطل کر دے گا. اتنا بڑا جملہ ہے یہ، اتنا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بتائیں نا 17,000 سے جادوگر کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فرعونی کھڑے ہوئے ہیں، فرعون کی قوم قبطی کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ایان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں، فرعون خود وہاں پہ موجود ہے. اتنے بڑے مجمع کے اندر کھڑے ہو کے اتنا بڑا دعویٰ کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کیسا تھا. ایک آج ہم ہے نا، ہم تو نماز پڑھ کے وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. روزہ رکھ کے جناب ہمیں وسوسے نہیں جاتے، پتہ نہیں روزہ قبول بھی ہے یا نہیں ہے. لوگوں کو رب تعالیٰ کی ذات پہ شک لاحق ہو گیا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، قرآن کے حق ہونے کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں. یا کون سا ایمان ہے تمہارا؟ ایمان کا اعلیٰ معیار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اب دیکھیں نا، 1 منٹ کے لیے آج ہمارے جیسا کوئی بندہ وہاں کھڑا ہو جاتا تو 1 منٹ میں ڈر جاتا. وہ 1 منٹ میں کہتا وہ کیا بن جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ پورا نہ کرے اللہ تعالیٰ، یا وعدہ پورا ہونے میں دیر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو بتائیں، کبھی اس طور پہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ سیبطلہ، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے سارے جادو کو باطل فرما دے گا. اور میں کہ سیبطلہ سین، یہ سین قریب کے لیے آئی ہے، ان قریب، میں زیادہ وقت بھی نہیں گزرے گا، بس میرا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے سارے جادو کو تہس نہس فرمانے والا ہے. اب ذرا اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے یہ فرما دیا ان اللہ سیبطلہ، اللہ باطل کر دے گا. اور اللہ نے باطل کیا. پھر موجودہ دور کے اندر ہمارے ہاں معاملہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوا ہے، لوگوں نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا اور یہود و نصارہ کی ٹیکنالوجی سے ڈرنا شروع کر دیا. یہود و نصارہ کی ٹیکنالوجی کو سارا کچھ سمجھا انہوں نے کہا بس یہی ہے سارا کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. ایک طرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف 17,000 لوگ آئے ہیں. بتائیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی اٹھا کے لائے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی کا اظہار کر رہے ہیں. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ پر رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر فرما رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ رب کی ذات پہ اعتماد موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے. تو پھر بتائیں کامیاب کون ہوا اور ناکام کون ہوا؟ آج بھی اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں، پوری دنیا کے اندر یہودیوں نے کیسا دھوس جمایا ہوا تھا، لوگوں کے اعصاب پر یہ حاوی ہو چکے تھے، لوگوں کے اعصاب پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا. آئرن ڈوم تو فلانا ڈوم، فلانا اسلحہ تو فلانا بم، فلانا میزائل تو فلانی شے ہمارے پاس ہے جی. ایسی ایسی انہوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی تھی. بندے کرائے پہ لے کے مسلمانوں میں وہ بیٹھ کے صحافی لوگ جو ہیں اینکر شینکر، یہ جناب ٹی وی میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈراتے تھے، ہوئے ہوئے یہودی تو بھائی ناقابل تصویر ہیں، یہودی تو یہ ہیں، یہودی تو وہ ہیں. بتائیں، ڈرا رہے تھے لوگوں کو، نہیں ڈرا رہے تھے. ہر جس کو بھی دیکھو ان کی یونیورسٹیوں کی تعریفیں کرتا تھا، ان کی ٹیکنالوجی کی تعریفیں کرتا تھا. ہر ایک بندہ جناب ایسے سہما ہوا تھا جیسے جناب کوئی شیر کے سامنے بکری نہیں سہمی ہوتی. خلاق کائنات نے سب سے پہلے جی ان کی اتنی جناب دھونس جمی ہوئی تھی، لوگوں پر بدماش بنا ہوا تھا، پورے جناب علاقے کا چودھری بنا ہوا تھا، ڈنڈا بردار چودھری. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خالی ہاتھ لوگوں کو کھڑا کیا، حماس والوں کو. ان کے پاس کیا تھا بیچاروں کے پاس؟ ٹیکنالوجی ان کے پاس، سارا کچھ ان کے پاس. وہ کھڑے ہوئے حماس والے، انہوں نے یہی کہا، ایک ہی نعرہ لگایا ان اللہ سیبطلہ، میرا اللہ باطل کر دے گا. پوری دنیا کی سب سے بڑی جناب نمبر 1 ایجنسی کہلانے والی موساد جو ہے، کہاں گئی وہ؟ انہوں نے وہاں سرنگیں کھودی، وہاں پہ پورا نظام اپنا جال بچھا دیا. کئی کلومیٹر دور جناب ان کی سرنگیں، جال بنایا. اتنے مہینے، کئی مہینے تک جناب انہوں نے پلاننگ کی، پورے منصوبے بنائے ان کے خلاف جنگ کرنے. کہاں گئی ان کی جناب نمبر 1 ایجنسی؟ ان کی ایجنسی کو ناکام کیا یہودیوں کی. اور اس کے بعد سب سے بڑا کارنامہ ان کا وہ آئرن ڈوم، وہ سارا جناب حفاظتی حصار سارے کا سارا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا بھی نقصان ہوا ہے اور بے تحاشا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اس سے کہیں زیادہ نقصان جو ہے اس کی بدماشی نکالنے کا جو حماس والوں نے کیا ہے، پوری دنیا نے پھر ان کا تماشا دیکھا ہے. پوری دنیا نے تماشا دیکھا ہے.
وہ جو ڈراتے تھے لوگوں کو، آج وہ سارے منہ چھپائے پھرتے ہیں جی۔ آج بھی ان پہ جناب میزائل گر رہے ہیں، ان کے یہودی جو وہ رو رو کے کہہ رہے ہیں ایران والوں کو، ان سے معافیا مانگ رہے ہیں، مہربانی کریں آپ یہ بند کر دیں ہیں۔ جب اہل غزہ میں تم نے بدماشی کیا تب تم کہاں تھے؟ تب تم نے اپنی حکومت کو مجبور کیوں نہیں کیا؟ جب تم نے جناب الشفا ہسپتال پر بمباری کر کے وہاں جناب مریضوں کو، جو لواحقین جو ہے اپنے مریضوں کو لے کر کے جا رہے تھے، ان کو بھی گولیاں مار مار کے شہید کیے انہوں نے۔ ابھی کل پرسوں ان کے ہسپتال پہ بم کیا گرا ہے جی، چیخ چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سویلین مارے گئے، ہمارے بیماروں پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو غزہ والے کون تھے؟ وہاں تم کیوں نہیں بولے؟ تو بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا ہے۔ آج بھی مومن جو ہے نا، اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کر کے کھڑا ہو جائے، یہ خالی ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے۔ کئی دوست یہ پوچھتے ہیں جی پھر اہل غزہ والے جو ہیں، اہل غزہ جو ہیں وہ تو پھر ایمان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ بھئی یہ کم ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو ذلیل کر دیا ہے؟ یہودیوں کو آج ناک رگڑا جا رہا ہے، یہودی جو ہیں وہ آج منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ یہ حقیقت دیکھیں آپ، اہل غزہ والے نہیں کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے، اور لوگوں کو کھڑا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وہ جناب ان کی طبیعت صاف کر رہے ہیں۔ آج ان کے جو وڈیرے بنتے تھے، ان کے بڑے ابا بنتے تھے، آج وہ بھی جناب ڈرتے پھرتے ہیں، پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ان اللہ سیبطلہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 جادوگروں کی، ان کی جادوگری، ان کی صنعت کو دیکھ کر کے آپ نے جملہ فرمایا، کیا ٹرن تھا اس جملے میں؟ ان اللہ سیبطلہ، صرف یہی فرمایا میرا اللہ اس کو ختم کر دے گا، ہاں میرا اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ یہ بھی ذہن میں رہے، وہ معجزہ آپ کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا، وہ جو آپ کا عصا اژدہا بنا، اس نے کئی 100 اونٹوں کا وہ جو لدا ہوا سامان تھا، لکڑیاں اور رسیوں کی صورت میں، جو وہاں پہ سانپ بنے تھے، اژدہا بنے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جو ہے وہ سب کو نگل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جناب میں نے کیا ہے یا میں اس کو ختم کر دوں گا، نہ، میں ان اللہ سیبطلہ، میرا اللہ اس سب کو ختم فرما دے گا۔ مومن کو رب تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دے۔ مومن فتح سے پہلے بھی توجہ اللہ کی طرف رکھتا ہے، فتح کے بعد بھی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتا ہے۔ مومن بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ مومن بندہ یہ کہتا ہے جہاد میں کروں گا، فتح میرے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہوگی۔ یہ نہیں کہ میرے جناب ڈولے مضبوط ہو گئے، میرے یہ نا، مومن جناب اسباب کا اہتمام ضرور کرتا ہے، لیکن توکل اور اعتماد جو ہے وہ علی اللہ ہوتا ہے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی یہ دیکھیں، فرمایا کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کے عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، فسادیوں کے عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیتا اللہ تبارک و تعالی۔ فسادی جو ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ آج یہودی ہے، نصرانی ہے، یہ فسادی لوگ ہیں۔ سچی بات ہے، آپ حیران ہوں گے، ایک یہودی کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کی خلافت کے لیے میں دعائیں مانگتا ہوں، اللہ کرے مسلمانوں کی حکومت دوبارہ آ جائے۔ بتائیں، ایک جگہ مسلمانوں نے قبضہ کیا، حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی، جب وہ چھوڑ کے جانے لگے نا وہاں سے، کوئی معاہدہ ہو گیا نصرانیوں کے ساتھ، جب وہ جانے لگے تو نصرانی رو رو کے کہہ رہے تھے آپ واپس آ جائیں، یہ نصرانیوں کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے۔ نصرانی رو کے دعا کر رہے تھے۔ اس نے کہا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کے یہ مسلمان آئے تھے، ایسا ہم نے کوئی رحمت دیکھی کوئی۔ وہ اپنے آپ اپنے نصرانیوں کو ظالم کہتے تھے۔ آج نصرانیوں کے جو نظام ہے سارا جمہوریت والا، پوری دنیا کے اندر بیچارے لوگ پس رہے ہیں، مسلمان پس رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اگلا کلام جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کے ساتھ حق کو حق کر دے گا۔ ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہیں کھڑے ہو کے، میں اللہ نے جو وعدہ کیا نا میرے ساتھ، میں کہ موسیٰ تو غالب آئے گا، میں کہ یہ اللہ کی بات تھی، یہ اللہ کا کلام تھا، یہ اللہ نے حق فرمایا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق کے ظاہر ہونے کا، اس حق کے غالب آنے کا۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ حق غالب آئے گا،
آج وقت آ گیا اس حق کے غالب آنے کا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا کہ آج حق اللہ تعالی حق کو حق کر دے گا چاہے مجرموں کو برائی کیوں نہ لگے. مجرم کون تھا سامنے؟ فرعون کھڑا ہوا تھا، اس کی کابینہ تھی، ارکان مملکت تھے، آیان مملکت تھے. میں ان مجرموں کو چاہے برائی کیوں نہ لگے، آج جو ہے نا حق کے حق ہونے کا دن آ گیا ہے. پھر وہی ہوا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا رب تعالیٰ کے حکم پر، آپ کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اس نے سب کو نگل لیا، بالکل میدان خالی ہو گیا. سارے ہکے بکے. یہ سارا کدھر گیا سامان؟ اتنے 100 اونٹوں کا سامان تھا، رسیاں تھیں، لکڑیاں، لاٹھیاں تھیں، کہاں گئی؟ اللہ اکبر قربان جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ عصا نے سب کو نگل لیا. بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا، جیسے اٹھایا اژدہا کو پکڑا، جیسے آپ کے ہاتھ میں آیا وہ پھر سے عصا کا عصا بن گیا. کوئی وزن نہیں. موسیٰ علیہ السلام ایسے اٹھائے ہوئے ایسے چل پھر رہے ہیں تو مزید ہکے بکے ہو گئے ہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ باقی تو باقی لوگ جہاں رہے وہ 70,000 بندے جو جادوگر بن کے آئے تھے، اب ان پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو گئی. انہیں یقین ہو گیا کہ جو کچھ موسیٰ، کیونکہ وہ جادوگر تو تھے ہی تھے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ جادو وہ تھا جو ہم لائے تھے، جو موسیٰ لائے ہیں یہ واقعی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا. بتائیں، ٹیکنالوجی وہ لائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، پھر وہ ذلیل ہوئے. سچی بات ہے آج جو ہے نا اہل اسلام کمر بستہ ہو جائیں اپنے اسلامی نظام خلافت کی احیاء کے لیے تو وقت دور نہیں ہے. میں سچی بات ہے 2-4 ملک اکٹھے ہو جائیں نا تو یہ پورے یہود و نصارہ نہیں، سارا کفر جو ہے یہ اونھے منہ نیچے جا گرے گا. لیکن کریں کیا؟ ہر ایک نے اپنے مفادات کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، ہر ایک کا قبلہ الگ ہے، ہر ایک کا امام اور ہے. ہر بندہ یہی کہتا ہے یہ امام نہیں، پیچھے اپنے امام کے، پیچھے اپنے امام کے. پھر آگے جو کہتے ہیں اللہ اکبر نہیں کہتے. اللہ اکبر بھی اگر ان کے منہ سے نکل جائے نا، جس باطل کو انہوں نے امام بنا رکھا ہے وہ بھی اونٹے منہ نیچے گر جائے. لیکن پھر یہ یہی کہتے ہیں ٹرمپ امام ہے، نیتن یاہو امام ہے، فلانا امام ہے، فلانا امام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پیارے بھائیوں، آپ کبھی بھی کسی کافر کی یا کسی بھی شے کی ان کی جتنی بھی تعریفیں سنیں، کبھی بھی اپنے اعصاب پر حاوی نہ ہونے دیں. وہ جتنی مرضی کوئی شے لے کے آئے، آپ یہی کہیں یار ابھی زور میں ہم نے سنا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. جس بندے کو روزانہ 5 بار اللہ اکبر اور سپیکر پہ سنایا جائے، 5 بار اسے جناب امام کے پیچھے تکبیر پڑھ کے سنایا جائے، وہ بھی کہے یہودی آگے ہیں، وہ بھی کہے نصرانی آگے ہیں، وہ بھی کہے جناب وہ ٹرمپ نے جناب اپنا فلانا جناب وہ جہاز تیار کر لیا تو اتنا بڑا بم وہ لے کے آ رہا ہے گرانے کے لیے یوم قیامت کے نام، نعوذ باللہ. خدا کا نام لو یار. مومن بندے کا تو ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے. ایسے نہ تھر تھر کانپنے لگے نا. خدا کی مہربانی، خدا کے لیے مہربانی کریں آپ. ان کے پیچھے نہ چڑھیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں. یہ لبرل سیکولر جو ہیں یہ پیسہ لے کے ان سے ان کی جناب وہ نمک جو کھاتے ہیں ان کا اس کو حلال کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے صرف توجہ اذان کی طرف رکھنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے رب سے بڑا کوئی ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.